کنیز گھبراتے ہوئے اماں بھی کے کمرے میں آئی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اضطراب سے اپنے ہاتھ مسلے، نہ جانے کیوں اماں بھی اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور شفیق سی آواز کی اجازت دینے پر اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، کنیز نے سر جھکا کر ہچکچاتے ہوئے کہا تو اماں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، یہاں آؤ بیٹا۔ ان کے محبت سے پکارنے پر کنیز ان کے پاس گئی تو اماں بھی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں راشدہ کے ذمہ دے کر پھر تمہارا حال بھی نہیں پوچھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ اماں بھی نے نرمی سے اس کا لال ہوا گال سہلاتے ہوئے کہا، جبکہ نظریں ماٹھے پر بندھی پٹی پر تھیں۔ نہیں خالہ جی، آپ معافی نہ مانگیں، بڑی معافی نہیں مانگتے۔ اس کے ہچکچاہٹ اور ہلکے سے پنجابی لہجے پر اماں بھی مسکرا دی۔ مجھے اماں بھی بلایا کرو بیٹا، باقی سب کی طرح۔ اب تم نے بالکل فکر نہیں کرنی، بس ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہے، اور اگر کوئی بھی پریشان کرے تو مجھے بتا دینا، میں اسے دیکھ لوں گی۔ کنیز نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس معصوم پر اماں جی کو بے ساختہ پیار آیا۔ بہت معصوم اور پیاری ہو تم، بالکل میری آن کی طرح۔ آن؟ کنیز نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، وہی لڑکی جس نے تمہیں پٹی کی۔ اماں بھی نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بندھی پٹی کو چھوتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ باجی تو وہ بہت اچھی ہیں، پتہ ہے میری امی کی طرح۔ اماں کی طرح پھونکے مار مار کے مرہم لگایا ہے انہوں نے۔ کنیز کے بتانے پر اماں بھی کے چہرے کی مسکان غائب ہو گئی۔ مجھے سلطان نے بتایا بیٹا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے سچ میں اس بات کا بہت افسوس ہے۔ اتحاد ملک جیسے گھٹیا انسان کو کسی حقوق پر حکومت کرنے کا حق نہیں۔ کنیز ان کی بات پر اپنا سر جھکا گئی۔ تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد تو آتی ہوگی نا؟ آج اس گھر میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ کسی نے اس سے سوال کیا تھا۔ اپنے پیاروں کو یاد کر کے کنیز کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ نہیں، باقی سب کی تو خیر ہے، بس اماں ابا کی بہت یاد آتی ہے۔ پتہ ہے جب کھانا نہیں کھاتی تھی تو اماں اتنے پیار سے اپنے ہاتھ سے کھلا دیتی تھی، اور ابا کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے تھے تو بھی میرے لیے چوڑیاں اور سرما لاتے تھے۔ انہیں پتہ تھا ان کی نوری کو بہت پسند ہیں یہ دونوں۔ وہ وقت یاد کر کے کنیز اپنا ضبط کھو بیٹھی، اس لیے سسک کر روتے ہوئے انہیں بتانے لگی۔ اور باجی، مجھے بجلی کے چمکنے سے ڈر لگتا ہے، تو جب بھی بجلی چمکتی تو باجی مجھے اپنے ساتھ لگا کے سلا دیتی تھی۔ اور موٹو پتلو اپنے بھائیوں کو یاد کر کے کنیز کی نم آنکھیں کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ میرے ساتھ گڑیوں سے پنجابی کھیل کھیلتے تھے۔ اماں بھی نے نرمی سے اس کا گال تھاما تھا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی ان کی بھی یاد آتی ہے، لیکن اماں ابا سب سے زیادہ یاد آتے ہیں۔ کنیز اتنا کہہ کر پھر سے سسک کر رو دی تو اماں بھی نے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو پہنچا۔ نہیں میرے بچہ، رو مت، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر تمہیں تمہارے ماں باپ سے ضرور ملاؤں گی، اور باجی اور موٹو پتلو سے بھی۔ کنیز نے منہ بنا کر کہا تو اماں بھی ہلکا سا ہنس دی۔ ہاں، ان سے بھی۔ ان کو مسکراتے دیکھ کنیز بھی اپنے آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ آپ بہت اچھی ہیں اماں بھی، تم بھی بہت اچھی ہو پیاری سی گڑیا۔ اماں بھی نے نرمی سے کنیز کا گال کھینچ کر کہا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں اس وقت ذرا باہر گھر والوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں، تم آرام سے سو جاؤ، لیکن پہلے میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں، تم کچھ کھا لینا۔ اماں بھی اتنا کہہ کر کمرے سے چلی گئی اور کنیز وہاں بیٹھ کر آج ہوئے ہر واقعے کو یاد کرنے لگی۔ تبھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تو وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے تک گئی اور دروازہ کھول دیا۔ یہ کھانا اماں بھی نے بھجوایا ہے، ایک ملازمہ نے کھانا کنیز کے سامنے کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا تو کنیز نے کھانا پکڑ لیا۔ اب کیوں منہ نیچے کر کے کھڑی ہو؟ کل تو بڑے قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی میرے پہ جب میں صفائی کر رہی تھی۔ کنیز نے منہ بنا کر کہا تو ملازمہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ گھنی میسلی چالاکو ماسی، اب دیکھو کیسے اماں ہاجن بن رہی ہے، کنیز نے دانت پیس کر کہا اور کمرے میں آ کر ٹرے میز پر رکھی۔ ٹرے میں 3 سے 4 طرح کا کھانا دیکھ کر اسے اپنی بے تحاشا بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا اور کھانا کھاتے ہوئے اس حسن سلوک پر بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ سائیں جی ہمیشہ ایسے ہی رہیں یا اللہ پاک جی اب وہ مجھ سے اتنا زیادہ کام نہ کروائیں۔ کنیز نے بے ساختہ دعا کی اور اس کے کھانا کھانے کی کچھ دیر بعد ہی ملازمہ آ کر وہ ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ کنیز کو یاد آیا کہ اماں بھی نے اسے سونے کا کہا تھا۔ کمرے میں موجود صوفے پر لیٹ کر اپنا دوپٹہ اوپر لیا اور تھکن سے چور کچھ ہی دیر میں ارد گرد سے فراموش ہوتی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اس بات سے بے خبر کہ اسے کچھ دینے کی غرض سے وہاں آیا سلطان اسے یوں صوفے پر دیکھ کر بے اختیار اس کی جانب آیا تھا اور کتنی ہی دیر اس کے پاس کھڑا اسے معصومیت سے سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر بھی اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز اس کے پاس پڑے میز پر رکھے اور کچھ سوچ کر ایک کاغذ پکڑ کر اس پر کچھ لکھنے لگا۔ لکھنے کے بعد وہ نوٹ ان شاپنگ بیگز پر رکھ کر کنیز کو دیکھنے لگا۔ کوشش کروں گا کہ تمہارے بن کہے تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں، بس تمہارے ڈرنے پر تمہیں اپنی آغوش میں بھر کر سلا نہیں سکتا، لیکن کاش ایسا بھی کر سکتا۔ کاش اتنا کہہ کر سلطان نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اور نرمی سے اس کے سر پر بندھی پٹی کے بعد اسے گال کو چھوا۔ نظر بھٹک کر پھر سے ان کٹاؤدار نیموا لبوں پر جا ٹھہری تو بے ساختگی میں اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے لب کو سہلایا۔ وہ بے اختیاری میں اپنے سوئے ہوئے جذبات کو پھر سے بھڑکا چکا تھا، اسی لیے ضبط سے مٹھیاں کستا اٹھا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد کنیز کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر اس سے اپنے پاس پڑے ان بڑے بڑے شاپنگ بیگز پر پڑی۔
یہ شاپر کس کے ہیں اور کہیں اماں بھی کے تو نہیں؟ کنیز نے اٹھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوچا۔ پھر انہیں اماں بھی کی چیزیں سمجھ کر الماری میں رکھنے کی غرض سے اٹھی تو اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ کنیز اس کاغذ کو پکڑ کر اس پر پیاری سی لکھائی میں اردو میں کچھ لکھا تھا۔ کنیز نے آہستہ آہستہ الفاظ کے توڑ جوڑ کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں تمہارے لیے ہر چیز ہے، پھر کبھی کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، سلطان۔ سلطان کے نام پر کنیز کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ تو کیا یہ سب سلطان اس کے لیے لایا تھا، اماں بھی کے لیے نہیں؟ کنیز کے کپکپاتے ہاتھوں سے پہلے 3 بیگ کھولے جن میں مختلف رنگوں کے کتنے ہی جوڑے تھے۔ کنیز خوشی سے چہکتے ہوئے ہر جوڑے کو چھو کر دیکھنے لگی۔ ہر جوڑا شوخ رنگ کا انتہائی زیادہ خوبصورت اور مہنگا جوڑا معلوم ہوتا تھا۔ کنیز نے جلدی سے دوسرے بیگز کو دیکھا جن میں اس کے لیے جوتوں کے تقریباً 4 سے 5 جوڑے تھے اور سبھی بہت پیارے تھے۔ کنیز نے کڑھائی والی ایک چپڑ پیر میں پہن کر دیکھی تو یہ جان کر حیران رہ گئی کہ وہ اسی کے ماپ کی تھیں۔ کنیز کا ہاتھ بے ساختہ طور پر تیسرے شاپر کی جانب گیا جس میں 2 ڈبے تھے۔ پہلا ڈبہ کھولنے پر کنیز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ اس میں رنگ برنگی چوڑیاں تھیں۔ ہائے ربا، سائیں جی نے یہ سب میرے لیے لایا ہے۔ کنیز نے دوسرا ڈبہ پکڑا جو کافی چھوٹا سا تھا۔ اس کو کھول کر کنیز کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ اس میں موجود چھوٹی سی ڈبیا کا مقصد سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جب اس نے اس ڈبیا کھولا تو اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ سائیں جی میرے لیے سرما بھی لائے ہیں۔ کنیز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے پاگل ہو جاتی، اس لیے جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے گئی اور وہ کاجل سے وہ سرما سمجھ رہی تھی آنکھوں میں لگا کر مسکراتے ہوئے خود کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے نیلے رنگ کا ایک جوڑا پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تو اس کی مسکان گہری ہو گئی۔ اللہ میاں جی، سائیں جی تو بہت اچھے ہیں، بلکہ وہ سب سے اچھے شوہر ہیں۔ کنیز نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ معصوم تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بس ایک قطرہ پا کر اتنی خوش ہو رہی ہے، جبکہ خدا نے تو اسے پورا دریا سونپا ہوا تھا۔ بس اس دریا تک پہنچنے کے لیے اس معصوم کو انگاروں پر سے گزرنا تھا۔ آج ارشمان اور آن کی مائیوں کی رسم تھی اور اس غرض سے حویلی کو پوری طرح سجایا گیا تھا۔ باہر سے حویلی میں اتنی لائٹنگ کی گئی تھی کہ رات میں وہ دمکتی ہوئی دور دور گاؤں تک نظر آ رہی تھی، اور اندر سے بھی حویلی کو پیلے اور سفید پردوں کے ساتھ ساتھ پھولوں اور دیوں سے سجایا جا رہا تھا۔ ارشمان خود اپنی نگرانی میں وہ سجاوٹ کروا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آن اپنی زندگی کے اس خاص موقع کو کبھی نہ بھولے۔ آن کو یاد کر کے ارشمان کے ہونٹوں پر تبسم چھا گیا۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جو اس نے آن کے ساتھ گزارا تھا۔ بچپن میں بھی نہ تو وہ اسے سلطان کے ساتھ کھیلنے دیتا اور نہ ہی اعظم کے ساتھ، بس اسے خود سے ہی جوڑے رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی گڑیوں سے کھیلا کرتا تھا اور اس کی پونیاں بھی خود ہی کرتا تھا۔ ارشمان کو یاد تھا کہ اس کی چچی یہی کہتی تھی کہ انہیں آن کو سنبھالنا ہی نہیں پڑتا، ان کا آدھا کام تو ارشمان کر دیتا ہے۔ وہ سب یاد کر کے ارشمان کے ہونٹ مسکرا دیا۔ اب وہ اپنے عشق کی معراج پر تھا، اسے جیت کر اپنے دشمنوں کے سامنے فتح یاب ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر والوں سے بات کر کے آن سے اپنا نکاح پہلے ہی کروا لے، لیکن وہ آن کو یہ نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ اسے آن کی محبت کی طاقت پر بھروسہ نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی محبت میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ وہ محبت فتح یاب ہوتی، اور جس نے اپنی ہر دعا میں بس آن کو مانگا تھا، ایسا خدا کیسے اس سے آن کو چھین سکتا تھا؟ صاحب جی، یہ پھول کہاں پر لگاؤں؟ ایک آواز پر ارشمان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ ارشمان نے ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوئے ایک جانب اشارہ کیا تو وہ آدمی اس طرف چلا گیا۔ ارشمان وہاں سے جانے لگا تو اس کا دھیان لیزا پر گیا جو ٹراؤزر شرٹ پہنے اور بالوں کا اونچا چڑھائے جوڑا بنائے اسی جانب آ رہی تھی۔ لیزا کو دیکھتے ہی ارشمان کی آنکھوں میں نفرت اتری، جبکہ ارشمان کو دیکھ کر اس نے موبائل ٹراؤزر کی جیب میں رکھا اور اسی جانب آ گئی۔ اوہ، تو خوب تیاریاں چل رہی ہیں شادی کی، لیزا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ ارشمان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ بھی اس کے قریب ہوئی تھی۔ تم بس 4 دن کی مہمان ہو یہاں، تو بہتر ہے مہمان بن کر رہو۔ ارشمان کی بات پر لیزا کے ہونٹ مسکرا دیے۔ سوچ تو مسٹر بیڈ بوائے، تم چاہو تو میں بخوشی ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی ہوں۔ لیزا تھوڑا اور قریب ہوئی تو ارشمان بے ساختہ اس سے دور ہو گیا۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ تو اس سے بہتر آپشن میں ہوں، لیزا نے ایک آنکھ دبا کر کہا، جبکہ اس کی ہر حرکت پر ارشمان کا دل کر رہا تھا ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دے۔ بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ارشمان کی دھمکی پر لیزا نے مصنوعی خوف کا اظہار کیا۔ میں تو پورے جلوے سے سامنے آؤں گی بیڈ بوائے، اور دیکھوں گی تم میں کتنی ہمت ہے۔ تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ لیزا ملک سے نظریں ہٹانا مشکل کام، اتنا آسان کام نہیں۔ اتنا کہہ کر لیزا نے اپنی 2 انگلیاں ہونٹوں سے لگائیں اور انہیں ارشمان کی جانب کرتی ہوئی چلی گئی۔ جبکہ اس کے اتنے شانت رویے پر ارشمان حیران تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ گھر آ کر خوب واویلا کرے گی، اور تو اور اس نے اتنے دنوں سے اعظم کو بھی نہیں دیکھا تھا، جیسے کہ اسے ان کی شادی کی خبر ہی نہ ہو۔ لیزا اور اعظم کی یہ خاموشی ارشمان کو حیران کر رہی تھی۔ کاش وہ جانتا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ماشاءاللہ باجی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ کنیز کے ایسا کہنے پر پیلے جوڑے اور پھولوں کے زیور سے سجے ہوئے آن نے ایک نگاہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور پھر شرما کر خود ہی نظر جھکا گئی۔ اسے تو اب یہ بھی ایک خواب ہی لگ رہا تھا کہ اپنی پہلی سانس سے اس نے جس کو چاہا وہ اس کی ہونے والی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، آن نے کنیز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بھی ہلکے سے پیلے جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں گہرا کاجل سجائے اور کلائیوں میں پیلی چوڑیاں پہنے سادگی میں بھی کوئی حور لگ رہی تھی۔ آن کی بات پر کنیز نے بے ساختہ اپنی قمیض کو چھوا۔
سائی جی نے لا کر دیا ہے سب مجھے، کنیز کے شرما کے کہنے پر عین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں وہ معصوم سلطان کے حسن سلوک پر اسے دل تو نہیں لگا بیٹھی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹنے والا تھا، کیونکہ سلطان انابیہ کا مقدر تھا۔ خدایا بس یہ میرا وہم ہی ہو، یہ لڑکی محبت کے روگ کے لیے بہت زیادہ معصوم ہے۔ آن نے دل میں دعا مانگی۔ کنیز اب اماں بھی کے حسن سلوک سے بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، اور آن چاہتی تھی کہ وہ ایسے ہی مسکراتی رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کنیز کو کچھ کہتی کہ کھانسنے کی آواز پر دونوں کا دھیان دروازے کی جانب گیا، جہاں شاہد صاحب کو کھڑا دیکھ کر آن نے فوراً اپنا دھیان واپس آئینے کی جانب کر لیا، اور کنیز وہاں سے چلی گئی۔ اتنے عرصے سے وہ شاہد صاحب کو مکمل نظر انداز کرتی آئی تھی، اور شاہد صاحب نے بھی اس سے بات کرنے میں زبردستی نہیں کی۔ شاید وہ اس سے غافل رہنے پر شرمندہ تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، خدا تمہاری خوشیوں کو نظر بد سے بچائے، شاہد صاحب نے آن کے قریب آتے ہوئے کہا۔ لیکن آن نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ بیٹا جانتا ہوں میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اپنے باپ ہونے کا ایک فرض میں نے پورا نہیں کیا، اور یقین جانو اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتایا ہوں، شاہد صاحب نے آن کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ آن بس مردہ آنکھوں سے انہیں دیکھتے جا رہی تھی۔ میں اس قابل تو نہیں، پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، شاہد صاحب نے اپنے ہاتھ جوڑ کر نم آنکھوں سے کہا، لیکن آن نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے اضطراب سے اسے دیکھا۔ بیٹا کچھ تو کہو۔ کیا کہوں؟ آن نے سنجیدگی سے پوچھا تو شاہد نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کچھ بھی غصہ کرو، مجھ سے لڑ پڑو، مجھ سے کچھ بھی کہہ لو، بس ایک بار تو بات کر لو۔ شاہد کی بات پر آن کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کس حق سے لڑوں آپ سے، کس حق سے غصہ کروں آپ پر؟ جس اولاد نے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزاری ہو، ہر لمحہ یہ طعنہ برداشت کیا ہو کہ میرے باپ کو ہی میری ضرورت نہیں۔ اسکول میں جب کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے بابا کہاں ہیں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آن نے مردہ آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے اب آپ کے بغیر جینے کی عادت ہو گئی ہے، اب آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میرے معاف کر دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو جائیں، آپ کو معاف کیا۔ آن کی بے مروتی پر شاہد کا دل کٹ کے رہ گیا، لیکن وہ اسی کے قابل تھے۔ ہو سکے تو مجھے دل سے معاف کر دینا بیٹا، بس تم ہمیشہ خوش رہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوشش کروں گا کہ کبھی باپ ہونے کا حق ادا کروں جو میں نے آج تک نہیں کر پایا۔ اتنا کہہ کر شاہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنسو پوंچھتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی آن کے گلے میں بندھے ہوئے آنسوؤں کی گٹری آزاد ہوئی، اور بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کی ہتھیلی کو بھگونے لگے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ایک ملازمہ جس نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا، جوس کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی آپ کے لیے۔ آن نے حیرت سے اس کے جوس کے گلاس کو دیکھا، لیکن یہ میں نے تو نہیں منگوایا تھا۔ آن کی بات پر وہ ملازمہ تھوڑا اضطراب میں آ گئی۔ وہ بی بی جی ارشمان صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، کہہ رہے تھے کچھ لوگ بہت گرمی ہے اور آپ کو گھبراہٹ ہوگی اس لیے۔ ملازمہ کی بات پر آن کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ ارشمان اس کی کتنی پرواہ کرتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ آن کے اس بات میں سر ہلانے پر ملازمہ وہاں سے چلی گئی، اور آن نے وہ گلاس پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دروازے کے پیچھے سے چھپ کر آن کو وہ جوس پیتی دیکھ ملازمہ نے اپنے پاس چھپایا ہوا موبائل نکالا اور فون ملا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ چودھری جی کام ہو گیا، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا۔ ملازمہ نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ شاباش، تمہیں اس کا بہت بڑا انعام ملے گا، حویلی کی پچھلی طرف تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جیسا کہا تھا ویسا کرو۔ معظم کی آواز میں چھپی مسکراہٹ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے فون بند کر کے واپس چھپا لیا اور ایک نظر آن کو دیکھا، جو اپنا چکراتا ہوا سر پکڑے ہوئے تھی اور اس کو دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو کر سامنے موجود ڈریسنگ پر گر گئی۔ ملازمہ نے جلدی سے اس کے پاس جا کر اسے ایک چادر سے چھپایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ساتھ لگا کر سب کی نظروں سے بچتے ہوئے پچھلے دروازے کی جانب چل دی۔ حویلی کی پچھلی جانب کا دروازہ کھول کر وہ آن کو باہر لائی تو نظر وہاں کھڑی کالی پراڈو اور اس کے باہر کھڑے دو آدمیوں پر پڑی۔ سب باہر تقریب میں مصروف ہیں، انہیں پیچھے کے راستے سے لے جاؤ اور دھیان رکھنا کہ کسی کو کانوں کار خبر نہ ہو، اگر کسی کو پتہ لگ گیا نا تو تم لوگ اپنا انجام سوچ نہیں سکتے۔ ایک آدمی نے ہاں میں سر ہلایا اور آن کو پکڑنا چاہا، لیکن تبھی ایک مضبوط ہاتھ اسے کلائی تھام گیا اور دو آنکھوں نے اسے بری طرح گھورا۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ عزم نے اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور آن کا بے جان وجود اپنی باہوں میں لے کر مسکرا دیا۔ اس کی جیت اور ارشمان ملک کی بربادی دونوں اس کی آغوش میں تھی۔ بولا تھا نا کہ تم میری ہوگی، دیکھو چلا لیا میں نے تمہیں اس سے۔ عزم نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر کہا اور اسے بازوں میں اٹھاتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس کا ایسے کرتے ہی دونوں آدمی بھی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ملازمہ نے شکر ادا کیا اور واپس حویلی میں داخل ہو گئی۔ وہ بس دعا کر سکتی تھی کہ فی الحال ارشمان ملک کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ اس کی ہونے والی بیوی کو عزم چودھری اس سے چرا کر لے جا چکا تھا۔
آن کو ہوش آیا، پہلے تو اپنے چکراتے سر کی وجہ سے آنکھیں ہی نہیں کھول پائی، پھر ہر چیز جیسے یاد آنے پر اسے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور سہم کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ ایک شاندار سے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی، اپنے بھاری ہوتے سر کو نظر انداز کرتی ہوئی جلدی سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ خود پر پہنے پیلے جوڑے کو دیکھ کر اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر وہ گھر والوں کو نہ ملی تو کیا ہوگا، آیوشمان تو اسے وہاں نہ پا کر پاگل ہو جائے گا۔ یہ سب سوچ کر آن بہت زیادہ بے چین ہو چکی تھی، اس لیے دروازے کو پوری طاقت سے کھٹکھٹانے اور جھنجھوڑنے لگی۔ کھولو دروازہ، کیوں لائے ہو مجھے یہاں، کھولو! آن روتے ہوئے چلانے لگی۔ وہ بس کسی بھی طرح یہاں سے جانا چاہتی تھی، شاید اس کے چلانے کا اثر ہوا تھا اور وہاں کوئی آیا تھا۔ دروازے کے ہینڈل کو ہلتا دیکھ آن ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی اور اپنی حفاظت کے لیے کسی شے کو ڈھونڈنے لگی۔ اوہ، تو ہوش میں آ گئی تم، اچھا ہے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اس گمبھیر آواز پر آن نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں اعظم کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ تم، اعظم، یہ سب تم نے کیا؟ آن حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اعظم اس حد تک گر جائے گا۔ ہاں ڈاکٹر جی، میں اور کسی سے میں ہو سکتی ہے بھلا اتنی جرأت؟ اعظم اتنا کہہ کر آن کے قریب ہوا، لیکن آن 2 قدم پیچھے ہو کر اس سے دور ہو گئی۔ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ آن کے سوال پر اعظم قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ پانی والا پائپ بند ہو گیا ہے، وہ کھلوانے ارے شادی سے اٹھا کر لایا ہوں تمہیں، تو اس کا ایک ہی مقصد ہوگا نا۔ اعظم پھر سے آن کے قریب ہوا تو آن پھر سے دور ہونا چاہا، لیکن اس بار اعظم نے اس کی کونی پکڑ کر ایسا کرنے سے روک دیا۔ تمہیں حاصل کرنا میرا مقصد ہے آن ملک، تمہیں اس کے مقدر سے چھین کر اپنا مقدر بنانا ہے، مجھے اصلی خوشی سے اپنا دامن مہکانا ہے، مقصد ہے میرا۔ اعظم کی بات پر آن کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ پاگل ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آن صدمے سے چلائی، لیکن اعظم بے پرواہ سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی آن جو سچ ہے، محبت کرتا ہوں میں تم سے اور تمہیں پا کر اپنی اس محبت کو امر کر دوں گا۔ آن کے انکار میں سل ہلانے پر اعظم کے لب مسکرا دیے۔ ایسا ہی ہوگا ڈاکٹر جی، ابھی نکاح خواہ یہاں آئے گا اور ہمارا نکاح پڑھوائے گا، پھر تمام خوشیاں اور چہچہاہٹ میری حویلی میں ہوگی اور اس حویلی میں ماتم، صرف ماتم، اعظم نے جنون سے کہا اور آن حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہ شخص تو بالکل نہیں ہے جسے وہ بچپن سے جانتی تھی۔ تمہیں یہ سب محبت لگتی ہے اعظم چودھری؟ محبت لفظ کا مطلب بھی معلوم ہے تمہیں؟ آن کے سوال پر اعظم نے جنون سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اسے جو بھی سمجھو، میرے لیے یہ محبت ہے اور اس بات میں اپنی محبت کو پا کر ہی دم لوں گا، اعظم نے شدت سے کہا، لیکن آن کی آنکھوں میں افسوس دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر اعظم چودھری، اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے ماموں جیسے عظیم شخص کی اولاد ہو۔ اپنے باپ کے ذکر پر اعظم آنکھیں سکیڑ کر آن کو دیکھنے لگا۔ یہ محبت نہیں، بس تمہاری ضد اور جنون ہے جس میں تم اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئے۔ آن نے غم و غصے سے اعظم کی جانب دیکھا جو ابھی بھی اسے جنونیت سے گھورنے میں مصروف تھا۔ یہ کیسی محبت ہوئی جو اپنے محبوب کی عزت آبرو کسی کی پرواہ نہ کرے؟ تم نے ایک بار بھی سوچا کہ تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آن نے غصے اور نفرت سے اس کی جانب دیکھا اور اعظم حیرت سے بس اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس نفرت کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی بھر یہ ہر کوئی میرے کردار کو نشانہ بنائے گا، میں چیختی رہ جاؤں گی، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، مجھے تم زبردستی لے کر گئے تھے، لیکن کوئی میرا یقین نہیں کرے گا کیونکہ اس معاشرے میں غلطی ہمیشہ عورت کی ہی ہوتی ہے اعظم چودھری، آن نے غصے سے کہا اور اعظم بس بت بنا اس کی بات سن رہا تھا۔ جس لڑکی نے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو وہ کبھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے گی، اس کا کردار، اس کی عزت ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جائے گی۔ کیا یہ ہے تمہاری محبت؟ آن کے سوال کا اعظم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اعظم کی خاموشی دیکھ کر آن نے اپنا بازو چھڑوا لیا اور اس سے دور ہوئی۔ نہیں اعظم چودھری، یہ محبت نہیں، بس محبت کے لبادے میں لپٹی ضد ہے، کیونکہ محبوب مر جاتا ہے لیکن اپنے عشق کی لاج پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ آن نے بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پونچھے۔ مجھے وہ محبت وہ ہے وہ اعظم چودھری جو میرا مان مجھ سے کرتا ہے، محبت وہ ہے جو میں اپنے مان سے کرتی ہوں۔ اعظم اس کی آنکھوں میں آیوشمان کے لیے محبت نہیں بلکہ بے پناہ عشق دیکھ سکتا تھا۔ آزمانا ہے اس محبت کو، آزما لو، بلاؤ میرے مان کو یہاں اور اس سے کہو کہ تم نے مجھے داغدار کر دیا، لیکن دیکھنا وہ پھر بھی مجھے اپنائے گا کیونکہ اس کی محبت سچی ہے اور تمہاری نہیں۔ آن چلائی اور بس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جیسے کہ آن نے اپنے الفاظ سے اس کے ہونٹ سی دیے ہوں۔ تم نے ایسا کرتے ہوئے سوچا بھی نہیں کہ روز قیامت اپنی پھوپھو کو کیا جواب دو گے؟ ان کی بیٹی سے ایسی محبت کی تم نے کہ اسے معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس بات پر اعظم نے لال ہوتی آنکھوں سے آن کو دیکھا جو زاروں قطار روتے ہوئے یہی بات کہہ رہی تھی۔ اپنے بابا کو کیا جواب دو گے؟ اعظم کی بہن کی نشانی سے اس کی تمام خوشیاں چھین کر زبردستی اپنا دامن بھرنا چاہا۔ 2 آنسو اعظم کی پلکوں پر ٹھہر گئے۔ آن جانتی بھی نہیں تھی وہ اپنے الفاظ سے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے توڑ رہی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں اپنے مان سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر کبھی خوش نہیں رہوں گی، خدا را اس بات کو سمجھو۔
اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ اتنا کہہ کر آن نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے پھپھو کی عزت کی خاطر مجھے یہاں سے جانے دو، میں تم سے بھیک مانگتی ہوں۔ عظم کو پلکوں پر ٹھہرے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گرے۔ وہ بے بسی سے آن کو دیکھنے لگا جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ محبت اس نے عظم، خدارا اپنی ضد کو اس پاک جذبے کا نام دے کر بدنام مت کرو، ورنہ تم جیسے لڑکوں کی وجہ سے ہر لڑکی کا محبت نام کے لفظ سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ آن نے آنسوؤں سے تر شکوہ کناں نگاہیں اٹھا کر عظم کو دیکھا۔ اس کا احساس تمہیں اس دن ہوگا جس دن تمہیں کسی سے سچی محبت ہوگی، تب تمہیں پتہ چلے گا عظم کہ ہماری محبت کی عزت ہمیں اپنی عزت جان ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا محبت کس جذبے کا نام ہے۔ عظم نے مردہ آنکھوں سے آن کی جانب دیکھا۔ اگر ابھی بھی تمہیں ارشفان سے انتقام کی ضد کو اپنی محبت کہنا ہے تو میری جان لے کر کہیں پھینک دو مجھے، کیونکہ میں اپنے مان کا سر لوگوں کے سامنے جھکتا دیکھنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ مار دو اب مجھے عظم، میری عزت کا تماشا بنانے سے پہلے مار دو مجھے۔ اتنا کہہ کر آن پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی اور عظم اپنی مٹھیاں بھیجتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے غصے سے چیخ کر اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ آن کی باتوں سے اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی، اس نفرت سے بھی کہیں زیادہ نفرت جو وہ ارشفان سے کرتا تھا۔ ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہو بیٹا، اما بی نے ارشفان کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیص پر پیلی چنری گلے میں ڈالے وہ سچ میں قابل دید لگ رہا تھا، یا شاید یہ محبت کو پانے کی خوشی تھی جو ہر انسان کو ہی انوکھا روپ عطا کرتی ہے۔ بس ہم دونوں کے لیے دعا کریے گا اما بی کہ ہماری محبت کو کسی کی نظر نہ لگے، بہت سی سیاہ نظروں میں ہم دونوں کا پیار۔ ارشفان نے جتلاتی نظروں سے شاہد صاحب کو دیکھا جو اما بی کے ساتھ کھڑے تھے۔ پریشان مت ہو بیٹا، اگر تم دونوں کے جذبات سچے اور کھرے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کے حامی و ناصر ہوں گے انشاءاللہ۔ اما بی نے ارشفان کے سر پر ہاتھ رکھا کر دعا دی تو ارشفان اطمینان سے مسکرا دیا۔ اس کے بزرگوں کی دعائیں ہی اس کے لیے سب کچھ تھیں۔ ارے اب چلتے ہیں، مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں، فرحین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارشفان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انابیہ جاؤ، لڑکیوں کے ساتھ جاؤ اور آن کو لے کر آؤ۔ فرحین بیگم کے حکم پر انابیہ جو دور کھڑے سلطان کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب کل مہندی ہے اور پرسوں بارات، بس دعا کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہو جائے، نہ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، فرحین بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ فرحین اچھا سوچو، سب بہتر ہوگا، اما بی نے فرحین کو ٹوکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہمراہی میں باہر لان کی جانب جانے لگی جہاں سب مہمان ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ خالہ آن اپنے کمرے میں نہیں ہے، انابیہ نے وہاں آتے ہی کہا تو سب کے اعصاب فتح ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، ارشفان غصے سے چلایا، اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ سچ کہہ رہی ہوں ارشفان بھائی، کمرے اور واش روم دونوں میں نہیں ہے وہ۔ ارشفان کو لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا اگر ایک پل کے لیے بھی آن کو نہ دیکھا تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ دیکھا، مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کچھ غلط ہوگا، میں کہتی تھی نا اما بی، بیٹی ماں پر ہی جاتی ہے نہ جانے کہاں۔ فرحین، اما بی نے چلا کر فرحین کو مزید کچھ بولنے سے ٹوکا۔ بولنے سے پہلے کچھ تو سوچا کرو کم از کم، اگر کمرے میں نہیں ہے تو کہیں اور موجود ہوگی، سب حویلی میں ڈھونڈو اسے، آخر کہاں جائے گی وہ۔ اما بی کے ایسا کہنے پر شاہد نے اس بات میں سر ہلایا اور بے چینی کے عالم میں وہاں سے چلے گئے، جبکہ ارشفان کو تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ ارشفان بیٹا فکر مت کرو، یہیں کہیں ہوگی وہ۔ اما بی کے ایسا کہنے پر ارشفان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں وہ یہیں کہیں ہوگی، بھلا آن ارشفان سے دور کیسے جا سکتی تھی۔ ارشفان فوراً وہاں سے چلا گیا اور آن کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حالی کا چپا چپا ڈھونڈ چکے تھے لیکن آن کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ارشفان کو لگ رہا تھا کوئی اس کے جسم سے اس کی جان نکال رہا ہو۔ مایوس ہو کر جب سب واپس ہال میں آئے تو فرحین بیگم منہ بنا کر سب کو دیکھنے لگی۔ دکھا دیا نا اس نے اپنا حسن رنگ، اسی دن سے ڈرتی تھی میں، یہ جانتی تھی یہ لڑکی میرے ارشفان کے قابل نہیں، اسے برباد کر دے گی۔ دیکھ لیں نکلی نا اپنی ماں کی طرح گھٹیا۔ بس امی، ارشفان کے چلانے پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ میری آن کے بارے میں کچھ بھی مت کہیے گا، اس سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے اس پر۔ ارشفان کے الفاظ میں نہیں، اس کی آنکھوں میں بھی اس اعتبار کو فرحین بیگم نے چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس سب کے بعد بھی ارشفان تمہیں اس پر بھروسہ ہے، کس مٹی کے بنے ہو تم، سمجھ نہیں آ رہا کہ آن؟ اما بی کی آواز پر سب نے فوراً ان کی نظروں کے تعاقب میں دروازے کی جانب دیکھا جہاں آن کھڑی سہمی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ آن کو دیکھ کر ارشفان کو لگا اس کی رکھی سانسیں بحال ہو گئیں۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے یا کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ آن کے پاس آیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ ارشفان کی محبت، آن کے کب سے روکے ہوئے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تم ٹھیک تو ہو، کہاں تھی تم؟ ارشفان اس سے دور ہوا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ آن بیٹا کہاں تھی تم، ہم سب کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ اما بی نے آن کے پاس آ کر کہا تو آن سب کو دیکھ کر ارشفان سے دور ہوئی اور خود پر ضبط باندھنے لگی۔ اما بی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دم گھٹ رہا تھا تو میں چھت پر چلی گئی تھی، سوری، مجھے آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا۔ آن نے سر جھکا کر کہا، لیکن سچ بھی تو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ سچ سب برباد کر دیتا۔
کوئی بات نہیں بیٹا، ہم سب کافی پریشان ہو گئے تھے، پھر کبھی ایسا ہو تو کسی کو بتا کر ضرور جانا۔ آن نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اماں بھی کے پوچھنے پر آن نے ایک نظر ارشمان کو دیکھا جو اسے کسی شبے سے نہیں بس فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس نے اعظم کو جو کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ اس کا مان اسے اپنی جان اور عزت ہر چیز سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ اب کافی بہتر ہوں، اماں بھی نے ہاں میں سر ہلایا۔ انابیہ نے اسے اس کے کمرے میں چھوڑا اور تھوڑا خود کو تر و تازہ کر لے، تب تک ہم مہمانوں کے درمیان چلتے ہیں، دیر ہونے کی وجہ سے بے چین ہو رہے ہوں گے۔ ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا تو انابیہ آن کو وہاں سے لے گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر آن نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا جس کی زندگی برباد ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اعظم کے کمرے سے باہر جانے پر اس نے سوچا کہ وہ اعظم کو قائل نہیں کر سکی، وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لیتی، نہ اعظم اسے وہاں سے بھاگنے دیتا اور نہ ہی وہ اس کا مقابلہ کر پاتی۔ اس لیے وہ ہار مان کر اپنے گھٹنوں میں چہرہ دیے سسک سسک کر رونے لگی تھی، لیکن تبھی اعظم واپس کمرے میں داخل ہوا اور ایک چادر آن کی جانب بڑھائی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا اور اسے برباد کرنے کی ضد میں بھول گیا تھا کہ میں اس سے زیادہ تمہیں برباد کر رہا ہوں۔ تم یہ خود پر اوڑھ کر باہر آ جاؤ، جہاں سے تمہیں سلایا تھا صحیح سلامت وہیں واپس پہنچا دوں گا۔ اتنا کہہ کر اعظم کمرے سے باہر چلا گیا اور آن فوراً چادر لے کر اس کے پیچھے آئی۔ سارا راستہ اس نے خاموشی سے گاڑی چلائی اور پھر گاڑی ملکوں کی حویلی کے پچھلے دروازے کے پاس کھڑی کر دی۔ تم آزاد ہو آن؟ اعظم کے ایسا کہنے پر آن نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ دعا کرو کہ خدا تمہارے حصے میں کسی کی بے پناہ محبت اور خوشیاں لکھ دے۔ آن کی بات پر اعظم نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خدا پہلے میرے حصے کی محبت بھی ارشمان کے دامن میں ڈال چکا ہے۔ اپنی زندگی میں خوش رہنا۔ اتنا کہہ کر اعظم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور آن گاڑی سے نکل کر خاموشی سے حویلی میں داخل ہو گئی۔ اعظم کی مردہ آنکھوں میں وہ کرب اسے تکلیف پہنچا رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی، اس کا مقدر نہیں تھی وہ بس اپنے مان کا مقدر تھی۔ مایوں کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ آن اور ارشمان کو لان میں بنائی اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ عورتیں ڈھولک پر روایتی گانے گانے میں مصروف تھیں اور باہر مرد وہاں بجتے ڈھول پر بھنگڑا کرنے کے ساتھ آتش بازی کرنے میں مصروف تھے۔ انہی مہمانوں کے درمیان انابیہ کھڑی اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہی تھی جو ارشمان کی شادی کے لیے آج ہی وہاں آئے تھے۔ انابیہ، وہ کون ہے؟ اپنے بھائی ارحم کے پوچھنے پر انابیہ نے اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھا تو نظر کنیز پر پڑی جو بھی اماں کے پاس کھڑی مسکراتے ہوئے ارد گرد کی رونق کو دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی کی ملازمہ ہے، کیوں، کیا ہوا؟ انابیہ نے عام سے انداز میں پوچھا تو ارحم کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ کافی خوبصورت ہے۔ ارحم کی بات پر انابیہ نے گہرا سانس لیا۔ بھائی کچھ الٹا مت کرنا، سلطان ذرا برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ملازموں سے برا سلوک کرے، ایسے میں تم لڑکیاں چھیڑو گے تو کیسے چلے گا؟ ارحم نے منہ بسور کر انابیہ کی جانب دیکھا۔ خالہ اور سلطان کے پیروں پر ہی کیوں نہیں بچ جاتی؟ تم بڑے خاندان میں شادی ہو رہی ہے تو سب بھول جاؤ، اپنے بھائی کا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتی؟ لیکن بھائی دیکھو کچھ نہیں ہوگا، بھروسہ رکھو، تم بس ایک چھوٹا سا کام کر دو، میرا باقی میں سنبھال لوں گا سب۔ ارحم کی ضد کو دیکھتے ہوئے انابیہ نے گہرا سانس لیا۔ کیا کروں، بس اس ملازمہ کو اپنے کمرے میں بھیج دو، زیادہ کچھ نہیں۔ ارحم نے دانت نکال کر خباثت سے فرمائش کی تو انابیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن اماں بھی کے ہوتے ہوئے وہ بھلا ان کی ملازمہ کو کیسے حکم دیتی؟ لیکن وہ مسئلہ بھی جلد ہی حل ہو گیا۔ فرحین بیگم اماں بھی کو لے کر اسٹیج پر آن کے پاس چلی گئیں اور انابیہ موقع دے کر کنیز کے پاس آئی۔ سنو لڑکی، انابیہ کے پکارنے پر کنیز نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ جی باجی، جاؤ میرے کمرے میں پھولوں کے گجرے پڑے ہیں وہ لے کر آؤ۔ انابیہ کے حکم دینے پر کنیز نے گھبرا کر اماں بھی کی جانب دیکھا۔ لیکن باجی، سائیں جی نے کہا تھا میں بس اماں بھی کے کام کروں، کسی اور کے نہیں۔ کنیز کی بات پر انابیہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ کون سائیں جی؟ وہ جو اماں جی کے چھوٹے پوتے ہیں، میں ان کا نام کیسے لوں؟ کنیز نے سر جھکا کر کہا۔ رخسار تو سلطان کے ذکر پر ہی دہک اٹھے تھے۔ او تو سلطان کی بات کر رہی ہو؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں سلطان کی فیانسی ہوں، میرا حکم ان کا حکم ہے، تو جو کہا ہے نا وہ کرو۔ انابیہ نے اترا کر کہا، جبکہ کنیز اس کے حکم کو سلطان کا حکم سمجھتی ہے۔ اس بات پہ سر ہلا کر حویلی کی جانب چلی گئی۔ انابیہ کو اشارہ کرتے ہی ارحم بھی خباثت سے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلا گیا۔ انابیہ کمرے میں پہنچ کر کنیز نے ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن اسے گجرے کہیں نہیں ملے۔ پتہ نہیں باجی نے کہاں رکھے ہیں گجرے، میں ان سے پوچھ آتی ہوں۔ کنیز اتنا سوچ کر مڑی اور مڑتے ہی وہ ایک سینے سے ٹکرا گئی تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے ایک چیخ نکلی۔ ابھی وہ چیخنے والا تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ارحم نے اس کے معصوم چہرے کو خلیص نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ایک انجان مرد کو دیکھ کر کنیز بری طرح سہم چکی تھی۔ مجھے جانے دے صاحب جی، مجھے کام ہے، کنیز نے سہم کر کہا اور اس سے دور ہو کر وہاں سے جانا چاہا، لیکن ارحم پھر سے اس کے آگے راستہ روک گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، تھوڑا دل بہلا دو میرا، پھر چلی جانا۔ ارحم نے اس کے سر پر موجود دوپٹے پر اپنا ہاتھ رکھا تو کنیز سہم کر اس سے دور ہونے لگی۔ ارحم، اس سے پہلے کہ ارحم مزید کچھ کرتا، سلطان کی روبدار آواز پر ارحم فوراً کنیز سے دور ہوا اور گھبرا کر سلطان کو دیکھنے لگا جو اسے ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ جی سلطان بھائی،
میرے گھر میں موجود ہر لڑکی میری ذمہ داری ہے اور میں بالکل گوارا نہیں کروں گا تم ایسا کچھ کرو، اس لیے آئندہ ذرا محتاط رہنا، سلطان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے خود کو ارحم کا ہاتھ توڑنے سے کیسے روک رکھا تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا۔ جی بھائی، ارحم اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور سلطان نے کنیز کو گھورا جو ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا کرنے آئی تھی تم اکیلی یہاں؟ جانتی ہو نا سب باہر ہیں۔ سلطان نے شکر ادا کیا کہ اس کی غیر موجودگی کو محض سرکے سے ڈھونڈنے آ گیا، ورنہ یہاں جو ہوتا شاید اس پر سلطان سچ میں ارحم کی جان لے لیتا۔ وہ جی باجی نے گجرے لانے کا کہا تھا، کنیز نے سہمتے ہوئے کہا تو سلطان اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ سلطان کے حکم کے مطابق کنیز نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی تھیں۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ سلطان کی پکڑ خود بخود اس کی ٹھوڑی پر سخت ہو گئی۔ یہ لڑکی کیوں اسے ہر وقت کھینچتی ہے اپنی جانب؟ آخر کیوں اس نے خود سے دور جانا اس قدر ناممکن بنایا ہوا تھا؟ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ اماں بی کے علاوہ تم کسی کی بات نہیں مانو گی، پھر کیوں مانی تم نے اس کی بات؟ سلطان کی سختی پر کنیز کا نازک وجود کام کیا اور اس کا یہ کانپنا سلطان کی نظروں سے چھپا نہیں رہا۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سزا تمہاری یہ نازک جان جھیل نہیں پائے گی۔ سلطان نے اپنے انگوٹھے سے اس کا نچلا لب سہلایا تو کنیز اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ سلطان کا دل گیا ہر فاصلہ سمیٹ کر اپنے دل کا بہکا ارمان پورا کرتے ہوئے ان نازک لبوں سے اپنی پیاس بجھا لے، لیکن وہ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہو۔ سلطان نے حکم دے کر اس کی ٹھوڑی چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ سائیں جی! کنیز کے پکارنے پر سلطان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو سر جھکائے وہاں کھڑی اضطراب سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ ہاں؟ فاصلے؟ سائیں جی یہ فاصلے کیا ہوتا ہے؟ کنیز کے سوال پر سلطان کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ فاصلے لفظ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فیونسے؟ سلطان نے درست لفظ کا اندازہ لگایا تو کنیز نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی وہ باجی نے کہا، وہ آپ کی یہی جو آپ نے بولا ہے وہ کیا ہوتا ہے سائیں جی؟ کنیز کے معصومیت سے پوچھنے پر سلطان پھر سے احساس شرمندگی میں گھس چکا تھا۔ اگر وہ اسے بتاتا کہ اس کا مطلب منگیتر ہوتا ہے تو اس معصوم پر کیا گزرتی؟ دوست؟ دوست تو کہتے ہیں۔ کچھ اور نہ سوجا تو یہی بول گیا، جبکہ اس بات پر کنیز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا کر منہ بسوڑ لیا۔ کیا ہوا؟ سلطان پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ لڑکے لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے سائیں جی، گناہ ہوتا ہے۔ توبہ کر لیں اللہ سے آپ۔ کنیز کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیا کوئی آج کے زمانے میں بھی اس قدر معصوم اور سادہ ہو سکتا ہے؟ وہ سچ میں آسمان سے آئی معصوم پری ہی لگی تھی۔ نہیں ہے نا اب آپ ان کے دوست؟ سلطان کو خاموش دیکھ کر کنیز نے پوچھا۔ نہیں۔ سلطان کے جواب پر کنیز کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان آ گیا۔ میں جو بھی ہوں دل سے بس آپ کی اپنی پری کا ہوں۔ سلطان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ کنیز کے چہرے پر مسکراہٹ پھر سے غائب ہو چکی تھی۔ اور اب وہ معصوم یہ سوچ رہی تھی کہ پری کون تھی۔